ملاقات بھی ہوئی ہے، کیا احوال ہے، اور 9 مئی کے واقعات پر جو ہے آج DSPR نے پریس کانفرنس بھی کی ہے، PTI کا کیا رد عمل ہوگا اور خان صاحب کیا سوچ رہے ہیں؟ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر پہلے یہ تو بتائیں، آج خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، جیل کا احوال کیا سوچ رہے ہیں خان صاحب؟ دیکھیے جی، خان صاحب ہمیشہ اسی اسپرٹ میں رہتے ہیں، اسپرٹ ایز یوزول ہائی تھی، اور کارنر ٹائیگر والا جو ان کا سٹانس ہوتا ہے وہ اسی طرح سے بالکل گرجدار آواز اور زبردست سٹانس، اور اس کے علاوہ خان صاحب جو ہے وہ اخبار وغیرہ پڑھتے ہیں تو خبریں ان کو تھیں، خبروں کے اوپر انہوں نے مختلف اپنے تجزیے دیے ہیں اور بات چیت ہوئی ہے۔ اور 9 مئی کے بارے میں خان کا خیال ہے، کیونکہ آج باقاعدہ پھر ایک پریس کانفرنس کی گئی اور کہا گیا ہے کہ نفرت کی سیاست کی ہے انہوں نے اور معافی مانگی۔ آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب معافی مانگیں گے یا PTI کہیں اس بارے میں سوچے گی؟ دیکھیے جی، خان صاحب نے اگر جرم کیا ہے تو سامنے لایا جائے، ہمیشہ یہی کہا جاتا ہے کہ ناقابل تردید شواہد موجود ہیں، تو کہاں ہیں وہ شواہد؟ عدالتوں میں تو پیش نہیں کیے گئے، تو کہاں کس کے لیے رکھے ہوئے ہیں وہ؟ کہاں پیش کرنے ہیں وہ؟ عوام کو سارا کچا چٹا کھل گیا ہے کہ جو 9 مئی کی مذمت کرتا ہے، جو بیان دیتا ہے، تحریک انصاف کو چھوڑتا ہے۔ مقصد یہ تھا کہ تحریک انصاف کو کرش کرنا تھا، لنڈن پلان یہی تھا، اس پلان کے تحت یہ سارا فالس فلیگ آپریشن کروایا گیا۔ تحریک انصاف کو اس میں وکٹم ہوتے ہوئے اس کو بلیم کیا گیا، اور پھر خود ہی جج جوری ایگزیکیوشنر بن کے تو اس طرح کی ایک پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا آپریشن ایک کسی سیاسی جماعت کے خلاف لانچ کیا گیا۔ اور خان صاحب نے بھی آج یہی ڈیمانڈ کی، انہوں نے کہا ہے کہ 3 چیزیں اس کا کوئی جواب دے، کمیشن بنائے کہ کس نے مجھے اغوا کیا تھا، اور پھر اس طرح کی فوٹیجز اور مجھے جس طرح سے اغوا کیا گیا، لوگوں کو پرووک کیا گیا۔ میں پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کا سربراہ تھا، میرے ساتھ یہ جب آپ نے کیا اور پھر تصاویر فوراً اس کے اوپر سوشل میڈیا پہ خود وائرل کروائیں، تو اس کا نتیجہ کچھ نکلنا تھا، لیکن جو کچھ ہوا وہ تحریک انصاف نے نہیں کیا۔ تحریک انصاف مسلح جماعت نہیں ہے، تحریک انصاف پرامن سیاسی جماعت ہے۔ تو مظاہرین نے مظاہرہ کیا، پروٹیسٹ کیا، اور ان کا حق بنتا تھا کہ وہ پروٹیسٹ کریں، قانون اور آئین ان کو اجازت دیتا ہے، اور اسی کو انہوں نے استعمال کیا۔ ہمارے ورکرز شہید ہوئے، ہمارے ورکرز کی FIR آج تک درج نہیں ہوئی۔ کون ہے وہ؟ کہیں نہ کہیں برف پگھل رہی ہے، جو ایک بار پھر مذاکرات کی باز گشت ہے، کدھر سے رابطے ہو رہے ہیں؟ ادھر سے ہو رہے ہیں، ادھر سے ہو رہے ہیں، کوئی اشارہ مل رہا ہے کہیں سے؟ دیکھیے جی، خان صاحب کا موقف بہت واضح ہے اس کے اوپر، انہوں نے کہا ہے کہ میں ڈیل نہیں کروں گا۔ اگر ڈیل کرنی ہوتی تو وہ شاید الیکشن سے پہلے ڈیل کرتے، موقع وہی تھا۔ مطلب یہاں پاکستان میں ڈیل ہمیشہ کی جاتی ہے کچھ لینے کے لیے، تو یہاں آپ کے سامنے ہے، ان کو سزائیں دے دی گئی، اور حکومت جس طرح سے ڈسپائٹ آف دا فیکٹ کہ الیکشن پاکستان تحریک انصاف نے جیتا، لیکن فارم 47 کی بنیاد پر تمام سیٹیں جو ہیں وہ چھین لی گئیں، اور حکومت ان چوروں کو دے دی گئی جو ان کو عوام نے ریجیکٹ کیا تھا۔ تو کہاں سے پھر ہماری طرف سے یا خان صاحب کی طرف سے تو کوئی ڈیل کی وہ اس طرح سے نہیں ہوتا۔ اس طرف سے کوئی اشارہ مل رہا ہے؟ دیکھیے جی، اس طرف سے بھی ابھی تک جس طرح سے وہ سختی کیے ہوئے ہیں، وہ اس موڈ میں نہیں ہے کہ کسی قسم کی مذاکرات ہوں۔ یہ ایک چیز ہم انشور کرتے ہیں کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ بات چیت کریں گے تو آئین اور قانون کے دائرے کے اندر کریں گے، اور اس کو ڈکلیئر کر کے کریں گے۔ کسی کے ساتھ جو چھپ کر یا پردوں کے پیچھے جو ہے وہ ملاقاتیں نہیں کریں گے۔ ملک سے نہیں جاؤں گا میں، سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ وہ ملک سے نہ جانے کا جو ہے وہ وعدہ کرتے ہیں۔ اچھا سر، تحریک انصاف میں خان صاحب جیل میں، لیکن قیادت کے اندر کہیں نہ کہیں ایک بیان دیتا ہے، دوسرا اس کی تردید کرتا ہے، تو عجیب سی کشمکش چل رہی ہے، تو کہیں نہ کہیں قیادت خود بھی پریشان ہے کہ کس نے کیا بیان دینا ہے، کس نے کون سی سیٹ سنبھالنی ہے۔ نہیں جی، نہیں۔ دیکھیے، تحریک انصاف نے پاکستان کے متنازع ترین الیکشنز کے اندر پورے پاکستان میں ہر سیٹ کے اوپر اپنا امیدوار کھڑا کیا، جس کا مطلب ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک منظم جماعت ہے اور منظم طریقے سے کام کیا۔ آپ یہ دیکھیے کہ کوئی ایسی سیٹ نہیں ہے جس کے اوپر ہمارا امیدوار نہیں تھا پورے پاکستان میں۔ یہ ہے پاکستان تحریک انصاف کی تنظیم۔
हाँ, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जितनी बड़ी जमात है उसके अंदर वक्तन फ़वक्तन कुछ लोगों का कुछ व्यूज़ होते हैं, लेकिन जब तहरीक इंसाफ की जानिब से ऑफिशियल स्टेटमेंट आती है तो उसके बाद आपको नज़र आएगा कि कभी किसी ने इख्तलाफ नहीं किया। सर, शेर अफजल मरवत की जानिब से कहा जा रहा है कि मैं पार्टी को हाईजैक नहीं करने दूंगा, खान ने मेरा नाम दिया था और शेख वकास अकरम का नाम नहीं दिया था, तो ये इनकी आपस की कोई सियासत है, मेरा नाम